تقبل الله منا ومنكم. پہلی عید ہمیں توحید اللہ تعالیٰ کا توحید سکھا، لہٰذا قربانی کرنے میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے باب ہی باندھا ہے منفعت و صلاۃ العید۔ عید کا معاملہ جو ہے، عید کی نماز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ رب کائنات اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو مختلف اوقات، مختلف مواقع، مختلف دور فراہم کیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات کا مستحق بن جائیں۔ انہی اوقات میں سے عشر ذی الحجہ ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جس میں رب کائنات نے تمام عبادتوں کو جمع کیا ہے، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق قربانی سے ہو، چاہے اس کا تعلق روزوں سے ہو یا حج سے ہو، یہ ساری عبادتیں رب کائنات نے ان 10 دنوں میں جمع کیے ہیں۔ لہذا ہر ایک کو ان اوقات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان اوقات میں بکثرت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، بکثرت ذکر اذکار، تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات اور تحمیدات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں بکثرت، یعنی عشر ذی الحجہ میں بکثرت تکبیرات، تحلیلات اور تسبیحات اور تحمیدات پڑھا کریں۔ لہذا یہ اوقات رب کائنات نے ہمیں بہترین اوقات فراہم کیے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح ان اوقات میں قربانی کا معاملہ ہے۔ قربانی جو سنت مؤکدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی پر مداومت کی ہے، ہمیشہ قربانی کی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین انہوں نے قربانی کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کے بعد آج تک مسلمان عالم نے اس قربانی کا اہتمام کیا۔ چونکہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں، لہذا شاعر اللہ کا اہتمام اور احترام لازمی ہے، کیونکہ شاعروں کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ لہذا قربانی کا اہتمام کرنا ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو وہ قربانی کرے۔ اور چونکہ موجودہ حالات میں جو انفیکشن کے حالات ہیں، جو کرونا وائرس کے حالات ہیں، وبائی حالات ہیں، ان حالات میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کوارنٹائن ہو چکے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو پازیٹیو کیسز ہیں۔ اگر ان کے لیے قربانی کرنا دشوار ہو، ان کے لیے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا مشکل ہو، تو ان حالات میں انہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مصداق بن کر اگر وہ قربانی نہ کر سکیں تو انہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح عمومی طور مسلمانوں کو قربانی کرنے میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ اعتدال وہی ہے جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہی اعتدال کی راہ ہے۔ چونکہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان سے پوچھا گیا کیف کان الضحایا عندکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور مبارک میں آپ کس طرح قربانی کرتے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ہر ایک پورے گھران کی طرف سے ایک قربانی ادا کرتا تھا،
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والے کے گھر میں 10 افراد ہوں، 20 افراد ہوں، یہ ان کا کنبہ مشترکہ ہو، ان کا پکوان ایک ہو، تو اس صورت میں ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین انہوں نے بعض اوقات قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات انہیں قربانی کو ترک کیا، اسی وجہ سے تاکہ وہ اس سے ثابت کر دیں کہ بعض اوقات جائز ہے۔ چونکہ بعض لوگ ان قربانیوں کے متعلق جو آج کے حالات ہیں مختلف اقوال پیش کرتے ہیں، مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ قربانی اس کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بدیل ہے۔ قربانی ایک اسلام کے شعائر میں سے ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے عوض میں اگر ہم کتنا بھی خیرات کریں، کتنا بھی صدقہ کریں، پھر ہم کہیں گے قربانی کا ہمیں اجر مل جائے، لیکن کتنا بھی صدقہ خیرات کیا جائے قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اسی لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جو بعض اوقات جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے کہ انہوں نے بعض اوقات قربانی کو ترک کیا۔ صرف یہ بیان کرنے کے لیے جائز ہے، لیکن یہ ثابت کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے قربانی نہ کرنے کی صورت میں یہ کہا ہو کہ اس کا متبادل خیرات کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ لہذا قربانی کرنے میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، اور آج کے حالات میں قربانی کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قربانی کی جگہ بھی صاف شفاف رکھے، اور قربانی کرنے والا جو بھی ذبح کرنے والا ہوگا اسے بھی چاہیے وہ اپنے آپ کو صاف شفاف رکھے، اور بار بار اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، اپنا اور ماسک کا بھی استعمال کریں، اور اسی طرح جو بھی ضروری تدابیر ہوں جیسے کہ ماہرین طب ان کے مشورے ہیں، ان کے مشوروں پر کاربند رہیں، ان کے مشوروں کو قائم رکھیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں احتیاطی تدابیر سکھائے ہیں، لہٰذا شرعی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اور جو کچھ ماہرین طب بیان کر رہے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح عید کا معاملہ جو ہے، عید کی نماز ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے باب ہی باندھا من فات و صلاۃ العید، جس شخص کو عید کی نماز فوت ہو جائے وہ کیا کریں۔ تو اس بارے میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے، بعض اوقات ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں جن حالات میں ایک انسان عید کی نماز جماعت میں ادا نہیں کر سکتا ہو، یا بعض اوقات اسے نماز عید فوت ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ھذا عیدنا اہل الاسلام، اے مسلمانوں یہ ہماری عید ہے۔ تو اس میں مکمل طور اشارہ تھا کہ عید کی نماز سب کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ گاؤں میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ شہر کے رہنے والے ہوں، ہر شخص کے لیے عید کی نماز لازمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو عید کی نماز کسی وجہ سے جماعت میں فوت ہو جائے یا جماعت میں نہ پڑھ سکتا ہو تو اس صورت میں کیا کرے۔ تو اس صورت میں انہوں نے آثار بیان کیے ہیں، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اثر موجود ہے کہ جب اگر ان کو بعض اوقات عید کی نماز فوت ہو جاتی تھی تو وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتا تھا جمع ہونے کا، تو ان کو عید نماز پڑھاتے تھے، اور اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے جیسے ایک امام مسجد میں یا میدان میں عیدگاہوں میں نماز پڑھاتے ہیں، اسی طرح نماز ادا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ لہٰذا ان نماز عید کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ اگر کسی کو نماز فوت ہو جائے، چاہے ان حالات کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ پڑھ سکے یا میدان میں نہ پڑھ سکے، تو ان حالات میں چاہیے
کہ گھروں میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، چونکہ نماز اگر مسجد میں کسی جگہ ایسی حالات ہیں جہاں پر کورونا وائرس نہیں ہے، الحمدللہ وہاں پر کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، اگر وہاں پر بھی نماز ادا کی جائے تو اس صورت میں جو طبی ماہرین کے مشورے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں، بلکہ ان کو چاہیے، نماز پڑھنے والوں کو چاہیے مصلی یعنی جائے نماز کا اہتمام کریں، اسی طرح ماسک کا بھی اہتمام کریں، اسی طرح اپنی پاکیزگی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ لہذا عید نماز ہر ایک کے لیے ہے، اگر کسی جگہ عید کی نماز جماعت سے نہ ہو سکے، کسی جگہ مسجد میں ان حالات کی وجہ سے نہ ہو سکے یا میدان میں نہ ہو سکے تو وہ گھروں میں اس کا اہتمام کریں، اور نماز عید ہر ایک کے لیے ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لڑکیوں کے لیے بھی کہا گیا، ان کو بھی حکم دیا گیا عیدگاہ جانے کے لیے، کیونکہ اس نماز کی اہمیت ہے اور یہ سال میں 2 دفعہ نماز ہوتی ہے۔ لہذا اگر ان حالات کی وجہ سے کسی جگہ احتیاط کرنا پڑے، کوئی علاقہ متاثر ہو، وہاں پر نماز اس بیماری کی وجہ سے نہ ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح عید ہمیں مختلف عید کا جو پیغام ہے، عید ہمیں مختلف پیغامات دے رہا ہے۔ عید سب سے پہلے عید ہمیں توحید، اللہ تعالیٰ کا توحید سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا تقدس، جو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اس کی قدرت کاملہ کا اس عید سے مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس عید کا پیغام ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ تکبیرات ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہذا تکبیرات کا اہتمام کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح عید کے پیغامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم عمومی طور صدقہ خیرات کریں، جیسے کہ عمومی طور جیسے عید الفطر میں صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ غرباء، فقراء، مساکین کا خیال رکھا جائے۔ اور آج کی اس عید میں جو قربانی کھالوں کا مسئلہ تھا وہ غرباء، فقراء ان کے مد میں خرچ کیے جائے، کیونکہ اگر آج ہم قربانی کی کھالوں کا استفادہ نہیں کر سکیں گے، لہذا اس کے بدلے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کے بدلے، بلکہ ہم عمومی طور ہمیں غرباء، فقراء کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا بعض علاقے محصور ہونے کی وجہ سے، جو شرعی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے گھروں میں محصور ہیں یا اپنے علاقوں میں محصور ہیں، تو اس صورت میں اب جو اہل ثروت ہے ان کو چاہیے کہ وسعت قلبی کے ساتھ غرباء، فقراء، مساکین ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آج تک بھی اہل ثروت نے، آج تک بھی اہل خیر حضرات نے اپنے علاقہ جات میں یا دوسری جگہوں پر بھی ان صدقات خیرات کا خاص اہتمام کیا، غرباء، فقراء کا خاص خیال رکھا۔ لہٰذا ان حالات میں بھی، آج کے حالات میں بھی ہر ایک کو ایثار اور انفاق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عید کے پیغام میں سے قربانی کا مسئلہ ہے، لہذا قربانی جن کی اس استطاعت میں قربانی ہے وہ قربانی، کیونکہ ہمیں عید پیغام دے رہی قربانی کا، ایثار کا، جو قربانی کر سکتے ہیں، اگر وہ آج کے حالات میں تقسیم نہ کر سکیں گے تو ان حالات میں اگر وہ اپنے لیے ہی وہ خالص اس کا قربانی کا گوشت مختص کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اگر تقسیم کرنا دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو اگر خود اپنے عیال کو کھلائیں، اپنے مختص کریں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے تمام مسلمان عالم کو عید کی مسرت اور عید کے جو خوشیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی مسرتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو اس وقت کی بیماری جو بیماری ہے، وبا کے حالات ہیں، ہم سے اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آفات سماویہ، آفات ارضیہ سے محفوظ رکھے، اور پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات دے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.